بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ایڈورسری کو گولیوں اور بندوقوں سے ہی جو ہے وہ ختم کریں۔ کبھی کبھی آپ کو اپنے ایڈورسری کو صرف اپنی طاقت دکھانی ہوتی ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ رشیا نے بھی اب ایک ایسا ہی قدم لیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آج سے 1-2 سال پہلے کی بات ہے کہ رشیا نے ایران سے یہ شہید 136 قسم کے ڈرونز جو ہیں وہ پرچیز کیے تھے۔ یہ بیسیکلی ون وے کامیکازی ڈرونز ہیں، ایران کے اندر تیار کیے جاتے ہیں، اور ان کو رشیا نے یوکرین کے خلاف بڑا سکسیسفلی استعمال کیا، یوکرین کا بہت زیادہ نقصان کیا۔ بلکہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ویسٹرن کنٹریز اور یوکرین بہت زیادہ سکسیسفل ہوتے جا رہے تھے۔ رشیا جس نے پہلے حملے کے اندر یوکرین کو بہت زیادہ اندر تک دھکیل دیا تھا، یوکرین نے ویسٹرن مدد سے اپنے ایریاز واپس لینا شروع کر دیے اور رشیا کا بہت زیادہ نقصان کرنا شروع کر دیا۔ اور اس وقت رشیا جو تھا وہ اپنا اسلحہ بھی بہت زیادہ کنزیوم کر چکا تھا۔ اس کے بعد ہی جب رشیا کی چیزیں بگڑنا شروع ہوئیں تو پھر رشیا نے نارتھ کوریا اور ایران کا رخ کیا۔ تو اس وقت رشینز جو تھے انہوں نے ایران کی مدد مانگی، اور ایران نے ان کو اپنے نہ صرف کچھ بیلسٹک میزائلز دیے بلکہ اپنے یہ چھوٹے چھوٹے ون وے کامیکازی ڈرونز بھی دیے، اور انہوں نے رشیا کے حق میں بازی پلٹ دی۔ اور اس وقت یہ پتہ چلا کہ اب یہ ڈرونز نہ صرف رشینز جو ہیں وہ ایرانین سے آف دی شیلف پرچیز کر رہے ہیں، بلکہ انہی ڈرونز کی ایک ماڈیفائڈ فارم رشیا نے اپنے مطابق اس کو تھوڑا سا چینج کیا، اور یہ شہید 136 کامیکازی ڈرونز اپنے ملک کے اندر تیار کرنا شروع کر دیے۔ ان ڈرونز کو رشیا نے آئی بلیو گیران کا نام دیا تھا، اور انڈر لائسنس یہ رشیا کے اندر تیار کیے جانے لگے۔ اب رشیا نے کیا کام کیا کہ رشیا نے ایک ویڈیو ریلیز کر دی ہے اس فیکٹری کی جس فیکٹری کے اندر یہ کامیکازی ڈرونز تیار ہوتے ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر اور ان تصاویر کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فیکٹری ورکرز ان کامیکازی ڈرونز کو تیار کر رہے ہیں، اور یہ ڈرونز بیسیکلی 2 کلرز کے اندر تیار کیے گئے ہیں۔ کچھ انالسٹ کا ماننا یہ ہے کہ یہ کوئی سٹیلتھ قسم کی کوٹنگ جو ہے وہ ان ڈرونز کے اوپر کی گئی ہے، اور کچھ ڈرونز جو ہیں ان کو سفید رنگ کے اندر تیار کیا گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی رشینز ان کو کیموفلاج بھی کر رہے ہیں، اور ایریا کے مطابق ان کو جو ہے وہ کلر دے رہے ہیں۔ تو اینی وے اب رشیا نے ان ڈرونز کی اس فیکٹری کے اندر ایک ویڈیو ریلیز کر دی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لائن کے اندر دونوں طرف یہ کامیکازی ڈرونز جو ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان ڈرونز کے نیچے ان کے انجنز جو ہیں وہ نہیں لگائے گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہ ڈرونز تیاری کی فیز میں ہیں، لیکن ان کا نمبر دیکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈرونز سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، یعنی کہ ہنڈرڈز کے نمبر میں ہیں۔ اور یہ چیز ڈیفینیٹلی یوکرین کے لیے بہت زیادہ وریسم ہوگی، کیونکہ ان ڈرونز کی کوئی پرائس نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ڈرونز اگر آپ ویسے کسی کنٹری سے پرچیز کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو 20-30 ہزار ڈالر سے لے کے $1,00,000 تک کا پڑ جائے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا جو ہے یہ ڈرون پرچیز کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ ڈرون آپ اپنی کسی فیکٹری میں تیار کر رہے ہیں تو پھر ان ڈرونز کی پرائس جو ہے وہ نہ آپ کو ڈالرز میں پڑے گی، آپ کو اپنی لوکل کرنسی میں پڑے گی، اور وہ انتہائی زیادہ کام ہوگی۔ اور جتنے زیادہ نمبرز کے اندر آپ ان ڈرونز کو تیار کریں گے، اکانومیز آف سکیل اچیو ہوں گی، اور ان ڈرونز کی جو پرائس ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ اب یہ جو شہید 136 ڈرون ہے اس کا بیسیکلی ایک سمالر ویریئنٹ بھی ہے جس کو شہید 131 بولا جاتا ہے۔ وہ بیسیکلی ایک پروپیلر ڈریون کاربن فائبر ایئر فریم کے ساتھ آتا ہے۔ ان ڈرونز کے نوز کون کے اندر وار ہیڈ نصب کر دیا جاتا ہے۔ ان کی رینج جو ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ اتنا چھوٹا تھا اور ایکسپینڈیبل ڈرون 1000 کلومیٹر دور تک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اور جس طرح سے یہ ڈرونز جو ہیں وہ ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں، اگر ان کے اندر 2 وے ڈیٹا لنک سسٹم انسٹال کر دیے جاتے ہیں تو ان ڈرونز کی ایکوریسی انتہائی زیادہ بہتر ہو جائے گی، کیونکہ یہ ڈرونز اپنے پیچھے کمانڈ سینٹر کے اندر لائیو فیڈز بھی دے سکتے ہیں، یہ ریکانیسنس کا کام بھی کر سکتے ہیں، اور ایز اے کامیکازی ڈرون بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور چونکہ ان کا ٹرپ بالکل ون وے کا ہے تو اس وجہ سے آپ زیادہ رسک لے کے دشمن کے ایریے میں ان کو ڈیپ پینیٹریٹ کروا سکتے ہیں۔ تو رشین نے بیسیکلی یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ریلیز کر کے یوکرینینز کو ایک میسج دیا ہے کہ اس طرح کے کامیکازی ڈرونز ایک بڑے نمبر کے اندر آپ کی طرف آ رہے ہیں، اور یوکرین ان سستے اور چھوٹے کامیکازی ڈرونز کا کیا علاج کرے گا، کیا پاسبل علاج جو ہے وہ یوکرین کے پاس ہوگا۔ ان چھوٹے چھوٹے ڈرونز کے لیے کتنے زیادہ سرفیس ٹو ایئر میزائل یوکرین جو ہے وہ ضائع کرے گا۔ اگر ایک ڈرون کو ہٹ کرنے کے لیے ایک سرفیس ٹو ایئر میزائل بھی کامیاب ہو جائے تو آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں سرفیس ٹو ایئر میزائلز چاہیے، اور ایک سرفیس ٹو ایئر میزائل کی قیمت آئی بلیو کہ 1 ملین سے کم کی تو نہیں ہوگی، جبکہ اس ڈرون کی قیمت جو ہے ہو سکتا ہے 20-30 ہزار ڈالر سے بھی کم کی ہو۔ اور جب رشین اس کو لوکل کسی فیکٹری کے اندر تیار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو یہ ایک ڈرون جو ہے $10,000 کا پڑ جائے، تو کہاں پہ $10,000 اور کہاں پہ 1 ملین کا ایک سرفیس ٹو ایئر میزائل۔ تو اس طرح کی تو جنگ آپ لڑ ہی نہیں سکتے۔
آپ یقین کریں اس طرح کی جنگ جہاں پہ اتنا زیادہ پیسے کا ڈفرنس آ جائے آپ وہ جنگ لڑ ہی نہیں سکتے. اور میرا خیال ہے اس ویڈیو کو ریلیز کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ رشیا یوکرین کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ اب یوکرین کو اس جنگ کو آگے مزید نہیں بڑھانا چاہیے اور رشیا کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے. رشیا کو بھی پتا ہے کہ وہ یوکرین کو فتح نہیں کر سکتا اور یوکرین کو بھی پتا ہے کہ وہ رشیا کا ایک خاص حد سے زیادہ نقصان نہیں کر سکتا. دونوں کو بیٹھ کے ہی بات کرنی پڑے گی. تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی، چھوٹی سی ویڈیو میری نظروں کے سامنے سے گزری، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.